آج ہم دنیا کے پیچھے مرتے ہیں، دنیا کے حسن کے پیچھے مرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی گلوکار ہمارے سامنے آ جائے، فلمی اداکار آ جائے، ہم ہزاروں لوگ اس پر جان قربان کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن اگر دیکھا جائے سب سے بڑے حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جب اللہ نے فرمایا جب تک ان کے پیچھے نہیں چلو گے، ان کی اتباع نہیں کرو گے، میں تمہیں کامیاب نہیں کروں گا۔ میں اور آپ اندازہ لگائیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ کے رسول کے ہم کتنا فرما بردار ہیں، کتنا عاشق ہیں، حالانکہ ان کا حسن پوری کائنات کے حسن سے زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، دیکھیں ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں، اصل ہے اطاعت، اور ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور محبت جو ہے وہ انسان کو ابھارتی ہے اطاعت کے لیے۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ محبت جب ہو جائے گی تو اطاعت لازمی ہے۔ اگر کوئی بندہ اطاعت نہیں کرتا لیکن محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے محبت کے دعوے کے اندر سچا نہیں ہے۔ تو اس لیے جس طرح ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس محبت کے دعوے کو عملی جامہ پہنائیں، حضور کی غلامی کریں۔ جب تک کوئی بندہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کبھی اس کو کامیاب نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام کے حالات دیکھیں، ہر بندہ آج کہتا ہے یار میں امیر ہو جاؤں کامیاب ہو جاؤں گا، میری بلڈنگ بن جائے کامیاب ہو جاؤں گا، میرے پاس پیسہ آ جائے کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن صحابہ کے حالات دیکھو، صحابہ میں سارے امیر نہیں تھے، صحابہ میں سارے مالدار نہیں تھے، سب کے بنگلے نہیں تھے، سب کی تجارت نہیں تھی، ان میں غریب لوگ بھی تھے، ہر روز مزدوری کرنے والے بھی تھے، ان میں فقر و فاقہ میں ڈوبنے والے بھی تھے، امیر بھی تھے غریب بھی تھے، لیکن کوئی صحابی ناکام نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ ہر صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی سب کچھ قربان کر دی۔ اگر جان کی بازی لگانی پڑی جان قربان کر دی، مال قربان کرنا پڑا مال قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی قربان کر دی، تب جا کر اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ اللہ نے امیر صحابہ کے بارے میں نہیں کہا میں نے امیر صحابہ کو کامیاب کر دیا، تاجر صحابہ کو کامیاب کر دیا۔ اللہ نے سب صحابہ کے بارے میں یہ وعدہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں سب صحابہ کو جنت عطا کروں گا، چاہے کوئی بادشاہ ہے بڑا ہے اس کو بھی جنت دوں گا، کوئی غریب ہے اس کو بھی جنت دوں گا۔ مطلب کیا ہے؟ جس نے میرے نبی کی اتباع کی، چاہے وہ غریب ہے وہ بھی کامیاب ہے، چاہے وہ امیر ہے وہ بھی کامیاب ہے، حبشے کا رہنے والا ہے وہ بھی کامیاب ہے، قریشی ہے وہ بھی کامیاب ہے، فارس سے آنے والے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں، قریشی ہیں غیر قریشی ہیں، جس نے میرے نبی کی غلامی کی میں نے اس کو کامیاب کر کے دکھایا۔ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے قریشی تھے، ابو جہل بھی قریشی تھا، ابو لہب بھی قریشی تھا، امیہ بن خلف ہے، بڑے بڑے سردار ہیں قریش کے۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے رسول کی غلامی میں نہیں آئے، اللہ نے ناکام کر کے دکھایا، ساری کائنات کے سامنے ان کی ناکامی کو واضح کر دیا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ ہو، حضور کی سیرت ہو، یہ ہمیں پیغام دیتی ہے ہر حال میں اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے، چاہے ماحول سازگار ہو یا نہ ہو،